راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں، غیر کا خوف دل سے نکال دیں، خوف نکال دیں اپنی زندگی میں، غیر کا خوف نکال دیں. نکال پھینکیں آپ امیروں کا خوف، نکال پھینکیں دنیا کیا کہے گی. یاد رکھنا عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں، رزق کا مالک بھی اللہ ہے. حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ حارس کیوں نہیں رکھتے، گن مین کیوں نہیں رکھتے، باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی نہیں، آ سکتی نہیں. آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں. ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا تھا، ایک جملہ، اور وہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے، ہیروں سے تولا جائے تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں. امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی، اب بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے. جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں. عزت ہے ہمارے پاس، عزت، ذلت دور ہو گئی. اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے، اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے، اگر اس بڑے لشکر کو پیٹھ دکھا دیتے تو یہ عزت والا معاملہ لوگوں ہم نے عزتوں کا سودا کیا، ہم نے ذلتیں بھگا دی، ہم نے وہی سودا کیا جو ہمارے اجداد کا طریقہ تھا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جو طریقہ ہم نے علی المرتضیٰ سے سیکھا تھا اور نبی مصطفیٰ سے سیکھا تھا. جب لوگ تانے دیتے ہیں، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مخلص ہوتے ہیں، جب آپ جدوجہد کر کر کے تھک جاتے ہیں اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کر باتیں سننے کو جب ملتی ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دیں پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے، پھر کوئی دعا کی لذت ہے، پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں. وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دے اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائے، وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی، وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب. اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے. اے اللہ مجھے تو اتنا مضبوط بنائی کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے. اے اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے. اے اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے کبھی نہ ترسوں. اے اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں. اے اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں. دیکھو ناچ گا کے بھی زندگی گزر جائے گی، گناہوں میں بھی گزر جائے گی، غفلتوں میں بھی گزر جائے گی، نافرمانیوں میں بھی گزر جائے گی. گزر تو جائے گی نا، رکے گی تو نہیں. دنیاوی اعتبار سے فرعون بادشاہ تھا، ہر خواہش پوری ہو رہی تھی اس کی، لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بھی ڈیولپ تھا، بے تاج بادشاہ تھا، ڈون تھا، بدماشیاں، اکڑ، فخر، خدائی دعووں سے بھرا تھا. مرا نا، ختم ہوئی نا اس کی بادشاہت، ٹوٹی نا اس کی اکڑ، چھن گیا نا اس سے وہ سب کچھ جس کی وجہ سے وہ خدا کو نہیں مان رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر اور من مانی زندگی گزار رہا تھا. تو آج کل جو فرعون موجود ہے نا، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، انہوں نے بھی جانا ہے، اور نیک لوگوں نے بھی مر جانا ہے. جو عبادت کر رہا ہے اسے بھی موت آنی ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کر رہا ہے، گناہوں کو لات مار رہا ہے، بے حیائیوں سے منہ موڑ رہا ہے، لوگ عبادتوں کو مشکل کہہ رہے ہیں لیکن یہ کر رہا ہے،
باوجود اس کے کہ مشکل ہے, باوجود اس کے کہ دل نہیں لگ رہا, اس کی ساری ایفرٹس بن دیکھے اپنے رب کے لیے, یہ بھی مرے گا. تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں, اپنے ان تمام گناہوں کو, ان خواہشوں کو اور ان محبتوں کو جو ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہیں, ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہیں, ان کو چھوڑ دیں اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں جس راستے کی منزل اللہ ہے. آپ سے, اپنے آپ سے, سب سے ایک گزارش کروں گا کہ ایک بات اپنی زندگی میں طے کر لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کو باتیں نہ کریں, یہ ممکن نہیں. اس لیے کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو, کیا چیز ہے داغے کبابی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. ہوشیار ہو جاؤ, یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے. دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہو. Every minute which is passing, it is bringing you nearer to your grave. تنزہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. کوئی جرنیل, اس کا جب انتقال ہو جاتا ہے, اس کی لاش کو لے کر جاتے ہیں اس کے کفن کو, تو اس کے ساتھ ہی بینڈ بجتا ہے. بینڈ کی ہر جو بیٹ ہے اس کے ساتھ وہ جنازہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے. وہی بیٹنگ آف دی ہارٹ ہے, دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی موت سے قریب تر ہو رہے ہو. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کو کون سی چیز کب چاہیے, اور جب بھی دروازہ بند ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ کھولے گا جب وہ ٹائم بہتر ہوگا آپ کے لیے. اس پہ اعتماد کریں کیونکہ اس کا جو پلان ہے نا سب سے بہترین ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی, میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. اے رب, جو تو چاہتا ہے وہ ہو, تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے. میری کوئی پسند نہیں, میری کوئی چاہت نہیں, یہ ہے راضی برضائے رب, رضائے حق پہ راضی رہ. یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. جب میں آ گیا بیچ میں, میری پسند, میری مرضی, میری خواہش, میری چاہت, یہی تو شرک ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. تم ابھی یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہی لانا چاہتا تھا. تم نے کچھ کھویا ہے کیونکہ وہ کھو دینا اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا, اور اب تم اسے اللہ سے دوبارہ واپس مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑا. جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو پھر تم کیوں پریشان ہو؟ تم اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ نہیں جان سکتے. تمہارا کام صرف یقین رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے. ان دعاؤں کو کب اور کیسے معجزوں میں بدلنا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ تمہارے رب اللہ کا کام ہے. تو تم صرف وہ کام کرو جو تمہارے ذمہ ہے. اللہ کے کاموں کی فکر کرنا چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے. تم بس دعائیں مانگتے رہو, قبولیت کا وقت ضرور آئے گا. زندگی اس وقت بدلنا شروع ہوتی ہے جب انسان دوسروں کو دیکھنا کم کر دیتا ہے اور خود پر فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ بات سمجھ لیتا ہے ہر کسی کی رفتار, نصیب اور راستے الگ ہوتے ہیں. اس لیے خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں, اپنی کمزوریوں پر ورک کریں اور اپنی خوبیوں کو پہچانیں, اور ہر دن خود کو ایک بہتر ورژن بنانے کی کوشش کریں. اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ کا آج کل سے بہتر ہو. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا. اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو, اور تاکہ تم شکر گزار بنو. زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی, بس فرق یہ ہے کہ اب میری ڈائری میں اللہ سے شکوے کم ہو گئے ہیں. میں نے ان چیزوں پہ راضی ہونا سیکھ لیا ہے جو وہ مجھے دیتا ہے, اور ان چیزوں کی تلاش چھوڑ دی ہے جو لا حاصل ہے.